اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ امید کرتا ہوں اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں حضرت قبلہ علامہ منور حسین عثمانی صاحب کے عرس پاک کی تقریب میں گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی، تو دوران گفتگو ہم نے عقیدہ اہل سنت اور عظمت اولیاء بیان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسے پیر جو لبادہ اہل سنت کا اوڑھ کے اور روافظ کی بولی بولتے ہیں، ان پیروں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کم از کم ہم ان کی کوئی عزت نہیں کر سکتے۔ تمام پیروں کی میں نے مذمت کی، ایسے پیر کیوں نہ کرتا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ میری نسبت نوری ہے، اس نسبت کا فیضان یہ ہے کہ ہم سے بغیرتی ہو نہیں سکتی، اس نسبت کا فیضان یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی لوس بات کر بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اور عقیدہ کی غیرت الحمدللہ اس نسبت کاملہ کی وجہ سے ہمیں نصیب ہے۔ یہ میرے حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی فقی اعظم صاحب فتاوی نوریہ کا فیضان ہے۔ بات ہم نے کی، بات کرنے کے بعد بالخصوص وہ سائیوال والا نام نہاد پیر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اس نے میرے سامنے کی، اور اس نے ایک جھوٹی من گڑھ روایت میرے سامنے بیان کی، جس پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں، جس کے بعد ایک عرصہ تک اس پیر کے جتنے قریبی لوگ ہیں، میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں، ان سے رابطہ رہا، ان سے فون کال کے ذریعے میں نے کہا کہ پیر صاحب کی اصلاح کریں، ایسے بلنڈر نہ کریں۔ اصلاح کرنے کی بجائے ریاکشن میں یہ آیا کہ ہمیں گالیاں شروع ہو گئی، لغویات پکنا شروع ہو گیا، فیس بک آئی ڈیز پہ کالز کر کے بدتمیزی اور لغویات پہ اتر آئے۔ تو میں یہ تمام علماء اہل سنت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے قد کے آدمی نہیں ہیں، ان کی وقت نہیں ہے، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا وجود ہے ایسے پیروں کا، اور بالخصوص اس پیر کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ان کے گماشتے علماء پہ زبان کھولیں گے، بڑے بڑے علماء کو گالیاں دیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش رہیں۔ اور ڈائریکٹ یہ پیر حضرت معاویہ کا گستاخ بھی ہے، اور میرے سامنے حلفاً یہ بات میں کہنے کے لیے تیار ہوں، حلفاً، کہ میرے سامنے اس پیر نے حضرت معاویہ کے متعلق لوز بات کی، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی، اصلاح کی، لیکن وہ تو نہ ہو سکی۔ تو اب میں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر اسٹیج پہ ایسے 2 نمبر پیروں کا ہم تعاقب کریں گے، اور انشاءاللہ میرا علماء اہل سنت سے بالکل فکر رضا رکھنے والے جتنے میرے اعلیٰ حضرت کی فکر رکھنے والے علماء ہیں، خطباء ہیں، ان سے رابطے میں ہوں رات کا۔ بہت جلد ایسی ایک میٹنگ کا ہم انشاءاللہ انعقاد کریں گے، تمام علماء کو اکٹھا کریں گے، اور بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اطلاع ملی ہے عزیزم محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب، آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، اور اس کے ریئیکشن میں وہ ایک بے ہوش مست سائیوال کا پیر ہے، قاری شاہد کا وہ پیر جو ہے، وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ اور حضور کے صحابہ کے بارے میں، اصل میں یہ سارا ٹولہ ہی اس طرح کا ہے۔ میں بھی کافی دوستوں، کافی محفلوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں، ان حضرات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ یار بھائیو، آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، بندوں کی ثنا چھوڑو، حضور کی ثنا کیا کریں۔ اور اویس مرتضیٰ صاحب کے بارے میں جو گفتگو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کی جا رہی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور تنبیہ بھی کروں گا کہ یہ ان اچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں۔ ہم جتنے بھی فکر رضا کے پیروکار ہیں، ہم الحمدللہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر ہمیں جانا پڑے تو ہم جانے کے لیے تیار۔ گستاخان صحابہ صوفی امین نامی شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی، نازبہ کلمات بکے، اور اسی وجہ سے سب زیادہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب کو بھی گالی گلوچ کیا گیا۔ ہم اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ صوفی امین نام نہاد جاہل پیر، گستاخان صحابہ، اور ان جیسے جتنے بھی 2 نمبر جاہل گستاخان صحابہ پیر یا خطیب ہیں، اور وہ یہ کان کھول کر سن لیں،
ہم ان جیسے جاہل پیروں 2 نمبر خطیبوں کو سٹیجوں سے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتاریں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ صاحبزادہ ویس مرتضیٰ نوری صاحب اکیلے نہیں ہیں، وہ فکر رضا پر کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں رینالہ خرد ضلع اوکاڑہ سے ان کے ساتھ جماعت اہل سنت رینالہ خرد ضلع اوکاڑہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ فکر رضا پر جو بھی کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئندہ آنے والی کال کے منتظر ہیں کہ ہم اس کا بھرپور تعاقب کریں گے اور ان کا بھرپور سد باب کریں گے. انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ کا بھی پرچار رہے گا، عظمت اہل بیت اطہار کا بھی پرچار ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے. ساہیوال کا ایک نام نہاد پیر ہے امین قادری المعروف بد حواس بے ہوش مست. ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہلکی بات کہی. وہاں پہ موجود ہمارے بہت ہی اچھے دوست خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، آپ نے اس پیر کی اصلاح کی کوشش کی. بجائے اس کے کہ وہ حضرت صاحب کی اصلاح پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، رجوع کرتا، معافی مانگتا، اس نے الٹا حضرت صاحب کے بارے میں بکواسات شروع کر دیں، گالم گلوچ پہ اتر آیا. ہم شدید الفاظ میں اس نام نہاد پیر کی مذمت کرتے ہیں. قبلہ نوری صاحب ہر اسٹیج پہ اہل سنت کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کو اسی طرح عقیدہ اہل سنت کے لیے دن رات کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ہر طرح سے دامے درمے سکھنے ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو عقیدہ اہل سنت کے پرچم کو بلند کیے ہوئے. پہنچی ہے ساہیوال کا ایک نام نہاد پیر ہے جس نے ایک نجی محفل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہیں. وہاں ہمارے دوست شہر اہل سنت حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب بھی تشریف فرما تھے. قبلہ نوری صاحب نے اس نام نہاد پیر کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، لیکن گستاخی صحابہ پیر اس کے اندر سے بغض امیر معاویہ جھلک رہا تھا. اسے چاہیے تھا اپنی اصلاح کرتا، لیکن الٹا اس نے قبلہ نوری صاحب کے بارے میں پراپر کرنا شروع کر دیا ہے. ایک خطیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو حق کی بات سکھاتا ہے اور حق کی بات بتاتا ہے. اور یہ پیر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ظاہر اگلا ہے، تو یہ ایک پیر ہو یا اس طرح کے اور بھی لاکھوں پیر آ جائیں تو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کچھ ہلکا جملہ بولیں گے تو امام احمد رضا کے نوکر، امام احمد رضا کے شیر ہر جگہ تو ان کا تعاقب کریں گے. پیر صاحب نام نہاد پیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنے گنڈوں سے پرہیز کریں، اور اگر آپ میں سخت ہے اعلیٰ حضرت کے کسی درویش کا مقابلہ کرنے کی تو خود سامنے آئے اور ہم بتائیں گے کہ صحابہ کا دفاع کیسے ہوتا ہے. اس طرح ہم اہل بیت کے جو گستاخ ہیں ان سے بھی محاسبہ کرنا جانتے ہیں اور صحابہ کے گستاخوں سے بھی نمٹنا جانتے ہیں. اللہ پاک نوری صاحب کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے دوست عظیم خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب، انہوں نے اپنے خطاب کے اندر 2 نمبر پیروں کے حوالے سے گفتگو کی. میری مراد 2 نمبر سے وہ ہیں جو اصحاب محمد کے گستاخ ہیں یا آل محمد کے گستاخ ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک پیر صاحب جو نام نہاد ہیں صوفی محمد امین نام ان کے نام سے، جو قاری شہید ناتھ خان ان کے وہ پیر ہے، حلف انہوں نے کہا کہ یہ پیر جو ہے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. اس چیز کو انہوں نے ذکر کیا بجائے اس کے کہ وہ صوفی صاحب یا ان کے مریدین متبصرین خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرتے، کیونکہ مسئلہ تھا صحابہ کی عزت و نموز کا. پیر صاحب کی طرف سے پشمانی ہوتی، رجوع ہوتا، بجائے اس کے وہ اپنی بدماشی پہ اتر ہے. علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب کے لیے وہ جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر یا اپنے احباب کے اندر وہ پھیلا رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب کے ساتھ جو پیار ہے یا آل کے ساتھ ہمارا پیار ہے واجہ محبت حضور کی ذات ہے. صحابہ سے پیار بھی واجہ محبت حضور کی ذات ہے، آل سے ہمارا پیار واجہ محبت حضور کی ذات ہے. کوئی بھی پیر ہو، نعت خواں ہو، خطیب ہو، اگر چاہے وہ خارجیت کے ٹولے کے اندر ہو یا رافضیت و ناصبیت کے ٹولے کے اندر ہو، یعنی اصحاب محمد کا گستاخ ہو یا آل محمد کا، تو ہم
ہر ایک کے لیے تعاقب بھی کریں گے. اسٹیج پر میں بولنا پڑا, اسٹیجوں سے نیچے اتارنا پڑا, ہم جہاں تک بھی معاملہ لے کر جانا پڑا ہم جائیں گے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صوفی امین صاحب کو اور ان کی مرید متبصرین کو, اس معاملے کو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں, بجائے اس کے کہ آپ طوفان بدتمیزی کھڑا کریں, بدماشی پہ اتریں. آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ آپ رجوع کریں, آپ کو اس پر پشیمان ہونا چاہیے. اگر آپ ویس مرتضیٰ نوری صاحب کے ساتھ اس معاملے کے اندر کوئی بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم اس معاملے کے اندر ویس مرتضیٰ نوری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.